نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ معاملہ الگ ہے، بالکل اسپیشل۔ جب آپ تشریف فرما تھے ظاہری حیات کے ساتھ تو بہت سے تقاضے پیدا ہوتے تھے ادب کے، کیونکہ ظاہری ماحول میں بہت سے تقاضے پیدا ہوتے ہیں۔ اب اس وقت وہ تقاضے نہیں رہے، اب کچھ رہ گئے، بس اب سے اتنے رہ گئے جو فکس ہیں۔ وہ کیا؟ سلام پڑھیں گے نا آرام سے بیٹھ کے، اس طرح ہے السلام علیکہ ایھا النبی، یہ ادب ہے، یہ ہم سے بھی کروایا جا رہا ہے قیامت تک کے لیے، اس میں ادب ہے، سلام بھی ہے، اور پھر درود شریف آگے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ ادب ہے۔ مگر صحابہ جو ظاہری زندگی میں آپ کے ساتھ تھے تو اس وقت اور پروٹوکول تھے، اس میں یہ حضرت ابن عباس کا معاملہ آیا نہیں آیا، اور اسی طریقے سے اور بھی بخاری میں یہ حدیث موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نماز میں بیماری علالت کی وجہ سے تشریف نہیں لائے، تو پھر اس کے بعد جب لوگ نماز پڑھنے لگے اور حضور نے پردہ سرکا کے دیکھنا چاہا تو آہٹ محسوس ہوئی، تو لوگوں نے اپنا رخ ادھر کرنا شروع کر دیا۔ ادب بھی محبت بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، نماز کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ امامت کر رہے ہیں اور لوگ اس طرح دیکھ رہے ہیں مڑ کے جہاں سے پردہ ہٹا ہے، وہ بالکل اسی طرح سے جیسے آج روضہ پاک ہے، اور بالکل اس کی سیدھ میں ایسے ہی سب بنی ہوئی۔ اب ظاہر ادھر دیکھنے کے لیے یہاں سے جب کوئی دیکھے گا تو کتنا مڑے گا، چہرہ بھی مڑے گا، سینہ بھی مڑے گا، دیکھنا۔ یہ سب عشق و محبت، یہ کشش، یہ محبت کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں۔ جو اندر جوش ہے نا محبت کا محبوب کے لیے، اور جو خیال ہے اور جس میں ڈوبے ہیں وہ تو خدا کی یاد کے ساتھ ساتھ قائم ہے، خدا کی عبادت کے ساتھ ساتھ قائم ہے۔ یہی ہے اللہ کی یاد کا اصل حسن، یہی ہے بندگی کی شان کہ خدا کی عبادت ہو اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، اللہ کی عبادت ہو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام ملحوظ رہے۔ یہ تو وہ دیکھتے تھے اور کہتے تھے، بخاری شریف میں الفاظ ہیں کأن وجہہ ورقۃ مصحف، چہرہ پاک ایسا چمک رہا تھا، پردے سے پٹی ایک سیاہ باندھی ہوئی تھی، بخار، شدید بخار کی وجہ سے، اس پر جو چہرے کی رنگت اور جو حسن ایک ابھر کے سامنے آ رہا تھا اور کھلکھلا رہا تھا، تو چہرے پاک کی تجلیوں سے وہ دیکھ کر کے کہنے لگے کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے خدا کا قرآن کھلا ہوا ہے، کھلا قرآن معلوم دیتا تھا۔ اور یہ کھلا قرآن وہ جس معنی میں کہہ رہے ہیں آپ اور ہم نہیں سمجھیں گے، اس لیے کہ وہ جب قرآن کھولتے تھے تو خدا کا نور دیکھتے تھے، یہ سیاہ حروف نہیں دیکھتے تھے، اس کے پیچھے خدا کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کرتے تھے وہ۔ تو اسی معنی میں وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جب چہرہ انور دیکھ رہے ہیں تو وہ قرآن سے تشبیہ، کھلا قرآن ایسے چمکتا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے لوگوں نے پوری توجہ سے دیکھا۔ پھر آپ نے فرمایا پردہ بند کر کے کہ اپنی نماز مکمل کرو۔ تو یہ اس وقت کے آداب اس طرح یہاں تک ملحوظ رکھے گئے، اور پھر ایسے ہی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ امامت پہ تھے، تو اب ان کی کیا مجال کہ وہ کھڑے رہے، انہوں نے جب دیکھا کہ کچھ آہٹ ہو رہی ہے اور حضور تشریف لا رہے ہیں غالباً، تو وہ پیچھے ہٹنے لگے، تو آپ نے ان کو روک لیا، آپ کی نماز مکمل کرو، وہی فوراً پیچھے ہٹنے لگے۔ یہ بھی ادب۔ ایسی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے کہ وہ بھی ایک دفعہ نماز میں، نفل نماز میں پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے، تو نفل نماز آپ طویل فرماتے تھے، نفل طویل فرماتے، اکیلے پڑھتے تھے، طویل فرماتے، طویل ہو گئی۔ حضرت ابن مسعود کے پیر ذرا کمزور تھے، پیر جو ہوتے ہیں ان کے پتلے تھے اور کمزور تھے، ان سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا، تو فرماتے میرے دل میں خیال آیا کہ میں بیٹھ جاؤں، مگر ساتھ ہی عشق نے آواز دی، نماز کی حالت میں پیچھے کھڑے ہیں وہ، اور یہ اب اندر سے آواز آ رہی ہے عشق، اور ان کا ادب بولنے لگا کہ ابن مسعود بہت بری بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کھڑے رہے ہیں اور تم بیٹھ جاؤ۔ تو بیٹھنے کا جو خیال آیا تو میں نے اس سے توبہ کی، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اب قیام بھی ہے، نماز بھی ہے، اللہ کی عبادت بھی ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بھی ہے۔ یہ ساری باتیں، یہ تمام احادیث جو چیز ہمیں دے رہی ہیں اور جو خیال ہمارے اندر پیدا کر رہی ہیں، بلکہ نظریہ اور عقیدہ کا یہ جو ہمارے لیے ہے وہ یہ ہے کہ اگر عین حالت نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آتا ہے یا آپ کا ادب کیا جاتا ہے تو یہ شرک نہیں ہے،
یہ شرک نہیں ہے، اس لیے کہ شرک کے معاملے میں یہ بات واضح طور پہ موجود ہے کہ جب اللہ کو اللہ سمجھا اور بندے کو بندہ سمجھا کبھی شرک نہیں ہوگا. حتیٰ کہ نماز میں بھی دیکھیے نا، انہوں نے رسول کو رسول ہی سمجھا، خدا نہیں سمجھا. یہ شرک نہیں ہے. آج بھی آپ السلام علیکہ ایھا النبیو کہتے ہیں اور حضور پہ سلام بھیجتے ہیں ادب سے سر جھکا کے اور تصور کر کے، تو یہ بندے کو بندہ سمجھ کر ہی کہہ رہے ہیں، خدا سمجھ کے نہیں کہہ رہے ہیں. جب خدا کی بات کرتے ہیں تو اسے خدا سمجھ کے کرتے ہیں. خدا کا ادب اور تعظیم ہے تو وہ خدا سمجھ کے، اور بندے کا کہیں معاملہ آتا ہے تو وہ بندہ سمجھ کے ہوتا ہے. بس یہی چیز شرک سے بچاتی ہے. اور یہ دونوں چیزیں اگر جمع ہو جائیں اور نیتوں میں فرق موجود ہے تو کوئی مذائقہ نہیں. یہ ہمیں دین کے تعلیم کے طور پہ مل رہا ہے. اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب باتیں میں یہ بتاؤں آپ کو، اور یہ آخری بات اس حوالے سے. اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں بلائیں تو فوراً حاضر ہو جایا کرو، فوراً حاضر ہو، ذرا بھی تاخیر نہیں کرو. استجیبوا، فوراً جواب دو اور حاضری دو. یہ آیت نازل ہوئی، اتفاق سے واقعہ ہوا. حضرت سعید بن معلہ رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پردے کے پیچھے سے انہیں بلایا، آواز دی. وہ نماز میں رہے، ان کے علم میں نہیں تھا کہ قرآن پاک نازل ہو چکا ہے اور یہ آیت ہے. انہوں نے کہا میں نماز میں ہوں تو ابھی کیسے جاؤں، نماز پوری کر لوں. نماز پوری کی، پھر گئے. تاخیر ہو گئی. فرمایا دیر سے کیوں آیا؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا. فرمایا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا کہ اللہ نے فرمایا جب بھی تمہیں خدا اور اس کا رسول بلائے فوراً حاضر ہونا. تو اس آیت کا مطلب متعین ہو گیا نا. نماز کی حالت میں بھی اگر کوئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا لیں، نماز چھوڑ دو، چھوڑ دو، توڑ دو نہیں، چھوڑ دو. توڑ دو اس لیے نہیں کہ نماز ٹوٹ ہی نہیں سکتی. جب حضور کی خدمت میں جائیں گے تو نماز نہیں ٹوٹے گی. یہ علماء نے لکھا ہے انہی باتوں کی روشنی میں کہ حضور کی خدمت میں جانے سے نماز نہیں ٹوٹتی. قبلہ بدل جائے پھر بھی نہیں ٹوٹتی. حضور کے پاس بیٹھ کر جتنا بھی وقت لگ جائے پھر بھی نہیں ٹوٹتی. اللہ کے رسول سے جتنی دیر تک بات چیت ہو پھر بھی نہیں ٹوٹتی. اور حضور اگر اپنے کام سے کہیں بھیج دیں اور پھر اس کے بعد فارغ ہو کے آئیں پھر بھی نہیں ٹوٹتی. یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد جتنی پڑی تھی وہ ہو گئی اور جو رہ گئی وہ اب پڑھ لو. ٹوٹنا تو دور کی بات، سجدہ صاف کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ. تو کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یعنی حضور کی خدمت میں جانے والا ایسا ہی ہے جیسے خدا کے حضور میں ہے. ان کو بخدا وہ خدا نہیں، بخدا وہ خدا نہیں، پر خدا سے جدا نہیں. خدا سے جدا بھی نہ سمجھوں گا، خدا نہیں ہے مگر خدا سے جدا بھی نہیں. اس لیے ان کی خدمت میں جو گیا ہے وہ اللہ ہی کے حضور میں حاضر ہے، اور جو ان سے بات کرتا ہے گویا کہ خدا سے بات کرتا ہے، اور جو ان کے کام میں نکلتا ہے گویا خدا کے کام میں نکلتا ہے، اور جو ان کے ادب میں ہی کرتا ہے گویا خدا کے ادب میں کرتا ہے. یہ سب اللہ نے ان کا مقام بنا دیا ہے. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام.